آج میں بات کروں گی کیل مہاسے یعنی کہ ایکنی کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اسے کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بیسکلی جیسے بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑک پن میں یعنی کہ ٹین ایج ایئرس میں آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ کیل مہاسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں بنتے ہیں؟ بیسکلی جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہارمونز جن کا نام ہے اینڈروجنز وہ نارملی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں اور ان کا لیول بھی رائز ہوتا ہے۔ اب یہ ہارمونز جو ہیں یہ آپ کے سبیشیس گلینڈز جو کہ کثرت سے آپ کے چہرے کی جلد پہ موجود ہیں اس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی کو زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیبم یعنی کہ آئل یعنی کہ چکناہٹ بناتے ہیں اور اس چکناہٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ کیل مہاسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہارمون ہے انسولین۔ اگر انسولین کی بھی زیادتی ہو، جسم میں بار بار انسولین ریلیز ہو تو وہ اینڈروجنز کے لیول کو رائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیل مہاسے بنتے ہیں۔ اب انسولین کیوں رائز ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ چینی کھا رہے ہوتے ہیں، جس میں کینڈیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، بیکری پروڈکٹس ہیں، پیزاز ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، فرائیڈ فوڈ ہے، فزی ڈرنکس ہیں، فروٹ جوسز ہیں، بہت ساری چیزیں جن میں کہ شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، وہ آپ بار بار کھا رہے ہیں تو آپ کے جسم میں بار بار انسولین ریلیز ہوتی ہے، کیونکہ انسولین نے ساری شوگر کو سٹور کرنا ہوتا ہے آپ کے سیلز کے اندر، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے سیلز مزید شوگر یا گلوکوز کو سٹور نہیں کرتے تو یہ جو ایکسیسو شوگر ہے یہ چربی کی صورت میں آپ کے جگر کے اوپر اور مختلف آپ کے جسم کے جو حصے ہیں ان کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اینڈروجنز کا لیول بھی انکریز ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے۔ تیسرا ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول۔ کورٹیسول بیسکلی ریلیز ہوتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہو، پڑھائی کا سٹریس ہو یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں یا ایونٹس ہوئے ہوں آپ کی لائف میں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ آپ کی باڈی سٹریس میں آ گئی ہو، ذہنی سٹریس ہو، تو اس کی وجہ سے کورٹیسول کا لیول رائز کرتا ہے جو اسٹیرائڈ ہارمون ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پہ ایکنی بنتی ہے۔ اب چوتھی چیز ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جو کہ خواتین میں ہوتا ہے، اور یہ بیسکلی ایک سنڈروم ہے جس میں اووریز پہ سسٹس بنتی ہیں اور اووریز جو ہیں وہ اینڈروجنز پروڈیوس کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایکنی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اور علامات بھی ہیں، یعنی کہ وزن کا بڑھنا، بالوں کا زیادہ ہونا، بلڈ پریشر کا ہونا، یہ ساری چیزیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ کا اگر یہ علامات آپ کے اندر آ رہی ہوں، جیسے کہ اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کے علاوہ آپ کی جلد اور کن چیزوں سے خراب ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 میک اپ۔ اگر آپ کا میک اپ آئل بیسڈ ہے یا کوئی عام کمپنی کا میک اپ ہے، یعنی کہ اس میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی جلد کے اوپر اریٹیشن ہو سکتی ہے اور ایکنی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹونرز اویلیبل ہیں، اسکربز اویلیبل ہیں۔ اسکرب آپ نے بالکل نہیں لگانا کیونکہ آپ جتنا جلد کو رگڑیں گے اتنی زیادہ ایکنی بنے گی۔ اس کے علاوہ میڈیکیٹڈ سوپس اویلیبل ہیں، جتنے زیادہ اینٹی بیکٹیریل یا میڈیکیٹڈ سوپس استعمال کریں گے اتنی زیادہ سکن آپ کی ڈرائی ہوگی، اس پہ اریٹیشن ہوگی اور اس کا فزیکل بیریئر خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی ایکنی بنے گی۔ سو یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ ایکنی کے لیے کیا چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ اکثر خواتین میرے پاس آتی ہیں، انہوں نے چہرے پہ پیٹنوویٹ یعنی کہ اسٹیرائڈ کریم لگا رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایکنی اس سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میری گزارش ہے ان تمام خواتین سے اور لڑکیوں سے جو کہ فارمیسیز پہ جا کے اپنی ایکنی کا علاج پوچھتی ہیں اور وہ آپ کو اسٹیرائڈ کریمز پکڑا دیتے ہیں۔ شروع میں تو یہ اسٹیرائڈ کریمز آپ کے چہرے کی رنگت کو بھی بہت نکھارتی ہیں اور آپ کے ایکنی کو بھی بہتر کرتی ہیں، لیکن تھوڑا جیسے ٹائم گزرتا ہے 3 سے 4 ہفتے کے بعد وہ ایکنی دوبارہ آپ کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایکنی، اور آپ کی چہرے کی جلد بھی پتلی ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے پہ ریشز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں چھائیاں بن جاتی ہیں۔ تو میری بہت زیادہ گزارش ہے ان تمام فارمیسیز سے اور ان تمام خواتین سے یا مرد حضرات جو کہ اوور دا کاؤنٹر یعنی کہ جو ایزیلی اویلیبل اسٹیرائڈ کریمز ہیں ان کو چہرے پہ لگا کے تو اپنے چہرے کو بالکل خراب کر لیتے ہیں۔ اب ایکنی کے لیے کچھ کریمز اویلیبل ہیں جس میں اینٹی بیکٹیریل کریمز ہیں، جیلز اویلیبل ہیں، اور ہمارے پاس بینزائل پر آکسائڈ کی صورت میں کریمز اویلیبل ہیں جو کہ
آپ کو ڈاکٹرز عموماً پرسکرائب کرتے ہیں. اگر آپ کو ان سے فرق نہ پڑے تو پھر آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں، یعنی کہ اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. اور اینٹی بایوٹکس بھی آپ کو ہم زیادہ دیر تک نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اپنے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جب تک آپ اینٹی بایوٹکس لیتے رہتے ہیں تو آپ کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو بند کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ دوبارہ کیل مہاسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل سے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گی. اچھا جی، سب سے آخر میں رہ کے جی وائٹامن اے کیپسولز، جو کہ مارکیٹ میں 2 اسٹرینتھس میں اویلیبل ہیں، 10 ملی گرامز اینڈ 20 ملی گرامز. ان کو آپ نے اپنے طور پہ نہیں لینا. میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں جو کہ ان کو خود لے رہی ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں کہ کیپسولز وائٹامن اے کے کئی لڑکیاں یا لڑکے لے رہے ہیں اور ان کی جلد کو بہت زیادہ فرق پڑ گئے. تو پلیز اپنے ذہن میں ایک بات بالکل بٹھا لیں کہ یہ جتنی دوائیاں آپ نے خود سے نہیں لینی، کیونکہ ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں، بڑی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ جی یہ کر لیں، یہ کر لیں، اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور آپ لوگ جب اس کو کرتے ہیں وداؤٹ اینی نالج تو آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. سو وائٹامن اے کیپسولز ایک اپنے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن سے لیں. اس میں اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس میں بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر ایک خاص مقدار میں آپ کے ایکنی کو دیکھ کر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے. اور اس کا آپ 6 مہینے سے 1 سال تک اس کو لے سکتے ہیں اور اس سے ایکنی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ کی جلد بھی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی کیل مہاسے بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جلد آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو بند کرنے کے بعد 2-3 سالوں بعد پھر ایکنی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. سو پھر اس کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ نے خود سے کیپسولز نہیں کھانے، تاکہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو خود اس کا ٹریٹمنٹ بتائیں. اب اس کے علاوہ ہم پیلنگز کرتے ہیں، لیزرز بھی کرتے ہیں اور اس سے بھی ایکنی کو فرق پڑتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو اور ان سب علاج کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ علاج بھی کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال کریں. یعنی کہ آپ اپنی شوگرز کو بالکل کٹ ڈاؤن کریں، آہستہ آہستہ اپنے ڈائٹ میں سے جیسے کہ اگر آپ بہت زیادہ فزی ڈرنکس لیتے ہیں ان کی مقدار کو کم کرتے ہیں، اگر بہت بیکری کھاتے ہیں تو اس کو کم کرتے ہیں، پیزاز کو کم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی ایک ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیا، یا چینی یا شوگر والی چیز جیسے کہ کینڈیز ہوگی، چاکلیٹس ہوگی، دن میں 2 مرتبہ کر دیں. کیونکہ میں عموماً بچے میرے پاس آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی جلد بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی ڈائٹ میں سے کم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد کتنی بہتر ہو جائے گی. جب آپ کی جلد بہتر ہوگی آپ کو خود کو اچھا لگے گا اور آپ اس روٹین کو فالو کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. مزید اس کے بارے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا سوپ یا فیس واش استعمال کرنا ہے، آپ نے کریمز کون سی لگانی ہے، میک اپ کس طرح کا استعمال کرنا ہے، اور پیلنگز کون سی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، کون سی آپ کی ایکنی کے لیے پیلنگ ہے اور کون سی لیزر ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سن اسکرینز استعمال کرنی ہے تو آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.